السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی رہائی کے بعد آخر کار انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا پیغام نشر کیا، جس میں انہوں نے سب سے پہلے ان تمام لوگوں کا شکریہ کیا جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کی اور اس مشکل وقت میں ان کو سپورٹ کیا، اور اسی کے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ان تمام کے تمام علماء کرام کو ذاتی حد تک معاف کیا جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قانونی اعتبار سے ان کے درس و تدریس پر کوئی بھی پابندی نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر سے اپنے دعوت کے کام کو شروع کریں گے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں ملک پاکستان میں حکومت پاکستان کی طرف سے بہت سے علماء کرام کے ساتھ ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جہاں پر شہباز شریف کے ساتھ ساتھ پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف حافظ عاصم منیر بھی موجود تھے۔ اس کانفرنس میں تقریباً تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام موجود تھے، جن میں نمایاں نام مفتی طارق مسعود صاحب کے استاذ مفتی عبدالرحیم صاحب اور اسلامی نظریاتی کونسل کے طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ ساتھ بہت سے علماء کرام موجود تھے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے وہاں پر موجود شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمام کے تمام علماء کرام آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ جو بھی ہمیں حکم دیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اور طاہر اشرفی صاحب نے تو یہ تک فرما دیا کہ ہم تمام کے تمام علماء کرام اپنے مدارس کے 30 لاکھ بچوں کے ساتھ آپ کے ایک حکم کے منتظر ہیں۔ علماء کرام کی اسی کانفرنس کے حوالے سے ابھی حال میں ایون پوڈ کاسٹ کے صلی اللہ طارق صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میرے نزدیک 10 تاریخ کو تاج پوشی ہوئی تھی، اوپن ڈکلیریشن تھی سارے علماء کلاس کی طرف سے کہ جناب والا جو ملک میں ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور یہی سسٹم چلنا چاہیے۔ اور یہ سارے وہی مولوی ہیں، وہی عالم ہیں جو عمران خان کی باری بھی یہ بیانات دیتے تھے اور اس سے پہلے بھی یہ بیانات دیتے رہے۔ اس میں کچھ نیا نہیں تھا، بلکہ پوری اسلامی تاریخ میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو حاکم وقت کو صرف اور صرف اس کی خوشنودی کے لیے بیان دے دیتے ہیں۔ میری اپنی ذاتی رائے اور اسیسمنٹ ہے کہ جب انجینئر محمد علی مرزا کو ایک جھوٹے مقدمے میں اندر کیا تو یہ سارے اکٹھے ہو کے یہ کہنے کو ہمت نہیں رکھتے کہ جناب ہم سے غلط ہو گیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے تب دلیری دکھائی، ساحل ادیم صاحب نے دلیل دکھائی، جاوید احمد گاندھی صاحب سے دلیل دکھائی، تینوں سے ہمارے اختلافات ہیں مختلف موضوعات پہ، لیکن ہمارا اختلاف کبھی بھی اس لیول پہ ڈیریٹ نہیں کرتا کہ ہم ایک انسان کی جان ولنریبل کر دیں۔ ہمارے علماء نے بیک وقت آ کے پورے ریاست کے لوگوں کی جان ولنریبل کر دیا۔ پوچھو کیسے؟ انہوں نے کلین چٹ دے دی ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس ملک پہ آتے ہیں، ہم ان پہ فتویٰ بازی شروع کر دیتے ہیں، ہم انجینئر فتویٰ بازی کرتے ہیں، ساحل ادیم پہ کرتے ہیں، وائس ورسا۔ ایک جو ہماری اہل حدیث کا کونسل ہے انہوں نے جا کے وہاں فرمایا کہ جناب ہم کام کریں گے امت کی یونٹی کے لیے۔ آپ کیا کام کریں گے امت کی یونٹی کا؟ آج بھی لاہور شہر میں بریلوی مسجدوں میں کوئی ایسا بندہ جب رفع دین کرتا ہے تو وہ مسجدیں دھوئی جاتی ہیں بعد میں۔ پنڈوں کی بات نہیں کر رہا میں، لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں یار۔ تو یہ تو سب کچھ انجینئر ایکسپوز کر چکا ہے، تو یہ کون سے اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ اتحاد ہے جو ڈر کے زور پہ بنا ہے، اور دو قسم کے اس میں ڈر انوالو تھے۔ ہم نے سسٹمیٹلی دیکھا کہ ریاست پاکستان نے باقاعدہ ڈنگ نکالا ہے دیوبند جماعتوں میں سے، ڈنگ نکالا ہے بریلوی جماعتوں میں سے۔ اہل حدیث تو ویسے ہی دیکھ کے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں، تھوڑے سے تو ہیں۔ اور دوسرا منی، پورا کا پورا نظام ریاست پاکستان ٹیک اوور کر کے باقاعدہ پنجاب میں تو اب تنخواہیں دے رہی ہے، اور یہ سارے کے سارے آؤٹ فٹس کسی نہ کسی شکل میں پہلے ڈیپ اسٹیٹ ایپسٹریون آج کے لیے استعمال ہوتے رہے، ان سب کے لکھے چٹے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو آ کے بیان دینا پڑا کہ جناب جو ہماری ہی دیوبند کی میگزینوں میں لکھا جاتا تھا لال مسجد کے بارے میں وہ جھوٹ ہے، اور میں کیٹیگوریکلی یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ٹی ٹی پی والے جو یہ استعمال کرتے ہیں بیانیاں نہ کر سکیں۔ یعنی کہ پہلے آپ ہمیں جھوٹ پڑھائیں، ہمیں غلط کی طرف اکسائیں، لاکھوں پاکستانیوں کی زندگیاں ولنریبل کر دیں، اور بعد میں کہ سوری غلطی ہوگی ساڈے کو۔ کون سی سزا؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا۔ اب تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ انجینئر صاحب صوفیہ کی گستاخانہ عبارتوں کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد ان کی کتابوں کو اور ان کی ان گستاخانہ عبارتوں کو گستاخی ڈکلیئر کرتے ہیں، البتہ وہ کسی شخصیت کو گستاخ ڈکلیئر نہیں کرتے۔ اسی حوالے سے ابھی حال ہی میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے یہ فرمایا کہ جو صحافی حضرات انجینئر صاحب کا دفاع یہ بیان کر کے کر رہے تھے کہ انجینئر صاحب گستاخ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اپنی گفتگو کا آغاز درود پاک سے کرتے ہیں، تو انہیں ہمارے بزرگوں کو بھی تھوڑی ریلیکسیشن دینی چاہیے۔ یہ تو محمد علی مرزا نے خود مانا ہے نا، اس کا جو ریسرچ پیپر ہے برصغیر پاک و ہند کے علماء کی 19 گستاخانہ عبارات۔ اب یہ جتنے ٹی وی اینکرز ہیں مرزا کے حمایتی ہیں، ان کو اب یہ یاد آ رہا ہے کہ مرزا جو ہے نا وہ درود پڑھ کے بات کو شروع کرتا ہے، درود پڑھ کے ختم کرتا ہے، اس پر تو فتویٰ لگ ہی نہیں سکتا۔ تو جن پر اس نے فتوے گستاخی کے لگائے ہیں، جن کو یہ گستاخ مانتا ہے، کہتا ہے، اپنی ریسرچ پیپر میں لکھا ہے، اپنے بیان کے اندر اس نے ان کو باقاعدہ ان عبارات کو ہائی لائٹ کیا ہے، وہ اپنی گفتگو درود پاک پڑھ کے نہیں شروع کرتے تھے، وہ اپنی گفتگو اللہ رب العزت کا نام لے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھ کے نہیں کرتے تھے، وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے نا، اور ان کی عبارات کو مرزا گستاخی کہتا ہے، توہین کہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب جن پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے گستاخی کے فتوے لگائے ہیں، ان کی عبارت گستاخانہ، ان کو آج ہم ثابت کرنے کے لیے تیار ہے کہ گستاخانہ،
مثلا تھانوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم غیبیہ شریفہ کے بارے میں نعوذ باللہ تعالیٰ حضور کے علوم کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی اور کہا کہ دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس سے بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یا کل. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو ہر سبی و مجنون بلکہ جمی حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. نعوذ باللہ تعالیٰ استغفر اللہ. انہوں نے کس کتاب میں کیا یہ حفظ الایمان کے صفحہ 13 پر اشرف علی تھانوی نے لکھا. تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم پاک کو جانوروں پاگلوں کے علم کے ساتھ تشبیہ دی ہے. یہ گستاخی ہے, توہین ہے. اپنے اسی پوڈ کاسٹ کے دوران مفتی صاحب سے مفتی سمر عباس قادری صاحب کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ بہت سے علماء کرام انجینئر صاحب کو جواب دیتے ہوئے گالیاں دیتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس پر مفتی صاحب نے کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. لیکن آپ کے مسئلے کے کئی علماء کرام, مفتی سمر عباس صاحب ہیں, دیگر علماء کرام ہیں, اگر انجینئر محمد مرزا صاحب ان کو کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کے انداز سے جواب دے سکتے ہیں نا, کہ گالی دینا, کئی دفعہ ماں بہن کے لیے لفظ استعمال کر دینا, یا بیچ مجمع میں ان کے کسی فالوور کو ٹوک کر برا بلا کہہ دینا. عالم کا یہ انداز ہے, کیا آپ انجینئر محمد مرزا صاحب کو ایسے اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے؟ دیکھیے, جہاں تک میرا اپنا ذاتی تعلق ہے تو الحمدللہ کبھی ایسا موقع نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی کو ایسے ڈانٹا ہو یا کسی کی تذلیل یا تحقیر کی ہو. اس میں دونوں جانب جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے. سائل کو بھی چاہیے کہ وہ ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے مہذب طریقے سے سوال کرے اور مجیب اس کا اچھے طریقے سے جواب دے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ موقع محال نہیں ہوتا نا سوال کرنے کا. بعض لوگ اپنا سوال مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا, اس کا جواب دیں اور ہماری مرضی کے مطابق جواب دیں. سوال کرنا سائل کا کام ہے, مجیب کا کام ہے کہ اس کو اپنے طریقے پر جو اسے ہو سکتا ہے وہ جواب دے دے. اب سائل مطمئن ہوا ہے کہ نہیں ہوا, ضروری نہیں ہے کہ مجیب کے جواب پر سائل مطمئن بھی ہو جائے. سوال کرنے والے کو بھی تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے اور جواب دینے والے کو بالخصوص عالم دین کو جو اسلام کا نمائندہ ہے, اسلام و مسلک کا نمائندہ بن کے ممبر پہ بیٹھ کے وہ بیان کر رہا ہے, مبلغ بن کے وہ لوگوں تک دین پہنچا رہا ہے, تو اس کو نبوی طریقے سے چاہیے کہ وہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچائے اور سوال کا جواب دے. کسی کو ڈانٹنا, کسی کی تحقیر اور تذلیل کرنا یہ عالم دین کے شایان نشانی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر کسی کو گالی دے دینا یا اس طرح کا جو فوش کلمہ کہنا, یہ تو کسی صورت میں عام مسلمان کے لیے بھی جائز نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ساحل ادیم صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا تھا کہ مفتی صاحب نے سود کو حلال کر دیا ہے. اسی حوالے سے جب مفتی طارق مسعود صاحب سے سوال کیا گیا تو مفتی صاحب نے اس پر کیا جواب دیا, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی میرے ساتھ ان کی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. آپ ڈکلیئر فرنٹ مین ہے نا, آپ تو ڈکلیئر فرنٹ مین ہی رہیں اور جواب دیں کہ آپ اسلامک بینکنگ کو صحیح مانتے ہیں جو تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے. یس اینڈ نو کوسچن کینسر اٹ ازنٹ. تو کون سے مولوی کے فرنٹ مین ہیں آپ نے؟ ان دو نمبروں کے فرنٹ مین بنائے. میں نے کہا ہے نا, جنہوں نے سود عام کر دیا. میں نے کہا ہے نا کہ یہ یس اور نو نہیں, کیوں نہیں ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, ابھی میں پوچھ رہا ہوں, آؤں گا تو جواب, لمبا جواب ضرور دیجیے گا. اسلامک بینکنگ سود کا دوسرا نام ہے کہ نہیں؟ ڈیپینڈس کہ آپ کس. اللہ اکبر, یہ آپ کہیں کہ اسلامک بینکنگ ایک چیز کا نام ہے, اس لیے اتنا مشکل مولویوں سے بات کرنا. اتنا آسان سوال. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی ابھی حال ہی میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے ڈاکٹر محمد اشرف جلالی صاحب کے ابھی حالیہ رجوع کے حوالے سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا. مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے جو ابھی حال ہی میں سیدہ فاطمہ کی توہین پر جو رجوع کیا تھا اس میں بہت ابہام ہے. آپ جا کے رجوع کر لے گیا, اب اس رجوع کو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ شرعی طور پہ رجوع قابل قبول ہے؟ آپ رجوع مان رہے ہیں اس کو؟ سر میں مفتی نہیں ہوں نا. اچھا, وہ رجوع مان رہے ہیں جو اعتراض اٹھاتے تھے, جنہوں نے کہہ رہے کہ رجوع کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ رجوع کر لیا, اس کو وہ رجوع کا نام دے رہے ہیں. اس تک پہ تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ تک تو انہوں نے کہا تھا رجوع ہے, لیکن ساتھ کس اسٹیٹمنٹ میں کہیں کوئی لکھا بیان کیا, کہیں کوئی انہوں نے تقریر یہ جملے میں تو رجوع کا نام تو آپ دے رہے ہیں نا. بیسیکلی اہل سنت کے ہاں یہ جملہ مشہور ڈسکشن مشہور ہوئی ہے نا کافی زیادہ کہ جلالی صاحب نے رجوع کر لیا ہے. اصل میں عوام کا جو نا وہ ایک ہے نا تاثر, عوام کو تاثر ملا کہ رجوع کر لیا ہے. اب سوال یہ کہ حقیقت میں رجوع ہوا بھی کہ نہیں. ہم یہ کر لیتے ہیں, وہ رجوع تھا, انہوں نے کیا ہے رجوع. جو ان کا بیان ہے اور ان کی جو تحریر 3 صفحے کی آئی ہے اس پر کہیں رجوع کا تذکرہ, رجوع کا عنوان یا رجوع کی کوئی بات اس میں ہے, یا رجوع کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق وہ چیزیں ہیں. مثلا عنوان یہ دیا گیا کہ مفتیان کرام و مشائخ اہل سنت کا شرعی فیصلہ, شرعی فیصلہ. وہ فیصلہ ہے, رجوع نہیں ہے. شرعی فیصلہ کے اندر 3 صفحے لکھے گئے جو تحریر باقی تصدیقات وغیرہ. 3 صفحوں میں 2 پہلے صفحے جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب کے اپنے ہیں اور اس کے نیچے دستخط ہیں نا, اور تیسرا صفحہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ہے, اس میں مفتی صاحب کے دستخط ہیں اور نیچے پھر آگے تصدیقات ہیں. جو تیسرا صفحہ ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کا, اس میں غالباً دوسری سطر کے اندر انہوں نے جو لکھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بحث کے دوران یہ جملہ بولا, جب مانگ رہی تھی تو خطا پر تھیں, اگرچہ شرعی طور پر یہ بے ادبی نہیں ہے. رجوع کروانے والے جو آپ کے بقول وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرعی طور پر بے ادبی نہیں تھی. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں حافظ محمد زبیر صاحب نے انڈائریکٹلی ساحل ادیم صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ وہ مذہب فروش ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں یہ سارے تو مذہب فروش ہیں, مذہب سے کما رہے ہیں. عربک لینگویج کے آپ کورسز جو ہے وہ کروا کے وہ تو مجھے پتا ہے نا. اب ہمارے اسٹوڈنٹ جا کے وہ پڑھاتے رہے, ان کی مینجمنٹ ٹیم کا بھی حصہ رہے ہیں, وہ بتاتے ہیں کس طرح سے سارا کاروبار ہے. لوگوں کو آتا کک نہیں ہے. بڑے بڑے آپ وعدے کریں ان سے, ہم آپ کو یہ سکھا دیں گے, وہ کروا دیں گے. دوسری طرف ہزاروں مدارس ہیں, صدیوں سے مفت میں آپ کو پڑھا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, اور یہ صرف پڑھا نہیں رہی ہیں, مجھے بتائیں بورڈنگ مفت ہے, جی اسکولنگ مفت ہے آپ کی وہاں پہ, آپ کا کھانا پینا میس وہاں پہ مفت ہے. تو کیا ان کے پاس کوئی اسپیشل کورس ہے؟ اسپیشل کورس کیا ہے؟ جنہوں نے کیا ہے انہیں بتائیں, انہیں عربی کے 4 لفظ بھی نہیں آتے.
اور خود ان کو جو عربی آتی ہے مجھے بتائیں. اور اس کے بارے میں ایک بہت اچھا مقولہ میں اگر کہوں نا, غامدی صاحب کہتے تھے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کے حوالے سے, یعنی ان کے استاد, کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب یہ کہتے تھے کہ غلام احمد پرویز جس عربی سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے نا, تو ساری رات بیٹھ کے وہ عربی اپنے گھر میں بناتا رہتا ہے. اچھا. تو ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ جس عربی سے یہ قرآن کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں, قرآن کی سائنسی تفسیر کر رہے ہیں, وہ ساری رات بیٹھ کے وہ عربی اپنے گھر میں بناتے ہیں. وہ عربی وہ والی نہیں ہے جو کہ آپ سے سلف سے چلی آ رہی ہے, وہ عربی جو کہ عربوں کے پاس ہے, کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا نا, عربوں کو بھی فارغ کر دیا نا. ابھی جوہریہ مقبول جان کے ساتھ جو ہے ان کا وہ پوڈ کاسٹ ہے, اس میں تو کہہ رہے تھے عربوں نے بھی کیا کیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ عربوں کو بھی عربی سمجھ میں نہیں آئی, 1400 سال میں کسی کو بھی عربی سمجھ میں نہیں آئی, ان حضرت کو وہ عربی سمجھ میں آئی ہے. اب سب کہتے ہیں جی اردو والے. یہ مطلب یہ سارے جو جن کا سارا زندگی جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا عربی رہا ہے, ٹھیک ہے, جو مفت میں تعلیم دیتے رہے. ہم خود جو ہے وہ مفت میں عربی کے کورسز کروا رہے ہیں, اور بہت انٹینسو کورسز کروا رہے ہیں, ہماری ویب سائٹس ہیں, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد, اور تم بیچ رہے ہو عربی کے کورسز بیچ کے. ایک تمہاری کلاس میں 500 اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور تم جو ہے وہ گاڑیوں پہ گاڑیاں بنائی جا رہے ہو, اپنی ایسٹس اور پراپرٹیز بنا رہے ہو, اور آتا کچھ بھی نہیں ہے اسٹوڈنٹس کو. اسٹوڈنٹس تم سے متنفر ہو رہے ہیں, کتنی کہانیاں لیے پھرتے ہیں. وہ تو کسی اینکر کی توجہ ہوگی تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ کھلے گا, جیسے ڈاکٹر نبیہ کا کھلا ایک وقت میں آ کے. یہ تو پھر پول پٹی کھل جائے گی, ذمہ داری جرنلسٹ کی ہے کہ وہ ہماری نہیں ہے, ہماری ذمہ داری نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں فرقہ پرستی کی ایک اور مثال دیکھنے کو ملی کہ جب رضی اللہ نعمان نے قیصر احمد راجہ صاحب کے متعلق مختلف مکتبہ فکر کے علماء کرام سے یہ سوال کیا کہ جو شخص یہ کہتا ہو کہ وہ تمام کے تمام مکتبہ فکر کا ریپرزینٹیٹیو ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا حکم ہے, تو حیران کن طریقے سے بہت سے علماء کرام نے ان پر گمراہی کا فتویٰ لگایا, اور اس چیز کا بھی خیال نہیں رکھا کہ وہ احمدی سے مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے. جو ایک جنتی ہے اس کو نجات دہندہ ناجی فرقہ نبی پاک نے قرار دیا. ایک ناری ہے, ایک ناجی ہے. اب جو بندہ کہے کہ میں سب فرقوں کا نمائندہ ہوں, تو یقینی بات ہے کہ وہ پھر جنتیوں کا بھی نمائندہ بن رہا ہے, جہنمیوں کا بھی نمائندہ بن رہا ہے. تو پھر اس کو خود ہی جو ہے تعین کرنا چاہیے کہ وہ خود کہاں جانا پسند کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جہنمیوں کا وہ نمائندہ ہے تو پھر اپنا ٹھکانہ بھی وہ آج خود پہلے سے متعین کر چکا ہے کہ میں خود جہنمی ہوں, اس لیے جہنمیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے. ہاں جی, ایک ساتھ پر ہوگا. تو جو کہ ہم سب کی نمائندگی کریں گے, ان کو کیا ہمیں کہنا چاہیے پھر؟ ہمیں کہنا چاہیے ہم ایسے گمراہ نہیں, امامت قبول نہیں ہے. اور ابھی لوگ سیاسی طور پہ ایسی باتیں کرتے ہیں, منہ کی باتیں مارتے ہیں. کی وقت میں سب کا نمائندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہوتی, یہ ایسے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہوتے, کسی کے نہیں ہوتے, وہ آپ ہی ایمان سے بیزار ہوتے ہیں. تو اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں ہوں نمائندہ, اس کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں ہو سکتا نا, وہ پھر اس کو گمراہ کہہ سکتے ہیں. اچھا, کہ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ تجھے وہ اس مسلک والے جو ہے نا کیا اون کرتے ہیں. بالکل, مثال کے طور پر ہمارے مسلک کا بندہ ہے, بریلوی مسلک سے ہے, تو وہ جناب اس کو دیکھیں گے کہ بھئی اس مسلک کے لوگ اس کو اون کرتے ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار انڈیا کے مفتی شمائل ندوی صاحب اور جاوید اختر صاحب جو کہ ایک مشہور ملحد ہیں, ان کی ڈیبیٹ فائنلائز ہو چکی ہے. یہ ڈیبیٹ 20 دسمبر 2025 کو ان کے یوٹیوب چینل پر لائیو نشر کی جائے گی. امید کرتے ہیں کہ مفتی شمائل ندوی صاحب بہت اچھے طریقے سے وہاں پر ڈیبیٹ کریں گے, اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں دیوبند کے ایک بہت جید عالم پیر ذوالفقار حسین نقشبندی صاحب وفات پا چکے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.